حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد ان دونوں سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیے. گھر میں تشریف لے گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے اور تلوار لے کر اس منافق مسلمان کی گردن اڑا دی اور کہا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بہت ہی قابل احترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منافق کی گردن اڑا دی. واقعہ در اصل یہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان میں ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا اور اختلاف ہو گیا. منافق کا یہ کہنا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور یہودی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے. ایک دن یہودی اس منافق مسلمان سے کہنے لگا کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو تمہارے نبی موجود ہے، تمہارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہم اپنے اس زمین کا فیصلہ انہی کے پاس کریں گے. چنانچہ منافق تیار ہوا اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس واقعے کو بتلایا کہ یہ زمین کس کی ہے. انہوں نے ان کا دعویٰ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو بہت دھیان اور توجہ سے سنا اور دونوں کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سن کر دلائل کا جائزہ لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اور یہودی سے کہہ دیا کہ یہ زمین اب یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے، منافق مسلمان کی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا تو اس منافق مسلمان کو برداشت نہ ہوا اور اس نے یہ کہا اس یہودی سے کہ جو آج کا یہ فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم اس فیصلے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر جائیں گے اور ان سے دوبارہ ہم فیصلہ لے لیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے. یہودی اس پر بھی راضی ہوا اور دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام تر چیزیں بتلائی اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ تمہارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، لیکن یہ منافق مسلمان ایسا ہے کہ اس کو وہ فیصلے پر بھی راضی نہیں ہے. جب حضرت عمر فاروق نے سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور فرمایا اچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر چکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد ان دونوں سے کہا کہ آپ یہیں پر بیٹھیے. گھر میں تشریف لے گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے اور تلوار لے کر اس منافق مسلمان کی گردن اڑا دی اور کہا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق مسلمان کی گردن اڑا دی تو منافقوں کا ایک ٹولہ، ایک گروہ جو ہر دور میں ہوا کرتا ہے، اس دور میں بھی ایک منافقوں کا گروہ ہے جو مخلص مسلمانوں کی باتیں اسلام مخالف دشمنوں کے پاس لے کر جاتے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی گردن اڑا دی تو منافق پریشان ہو گئے. منافقوں کا گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اسی واقعے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت اتاری. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.
آیت کا خلاصہ، آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا، بعض باتوں کا انکار کرنا، بعض باتوں کو نہ ماننا منافق کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، دین کی بعض باتوں کو ماننا اور دین کی بعض باتوں کو نہ ماننا یہ منافق کی علامت ہے۔ اسی طرح سے آج کل کے ماحول میں بہت سارے لوگ نماز، روزہ اور عبادات کے تعلق سے قرآن اور احادیث پر عمل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے وراثت کا، جب مسئلہ آتا ہے مال و دولت کا، جب مسئلہ آتا ہے زمین و جائیداد کا، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ بہرحال یہ دیکھیے، عشق رسول میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق مسلمان کی گردن اڑا دی۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہر کام میں یہ دیکھیں کہ یہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ دو چیزیں جانیں گے اور ان پر عمل کر دیں گے تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔